بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انسان حیوان۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی صفحہ نمبر جو ہم نے چھوڑا ہے نا لاسٹ سبق، وہی والا ہے، حقیقیہ اور خارجیہ۔ میرے پاس صفحہ الگ ہوگا، 319 آپ کے پاس الگ ہوگا۔ اچھا، کل انسان حیوان، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی قضیہ حقیقیہ اور قضیہ خارجیہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ حکم جو ہے کبھی ایسا ہوگا کہ افراد خارجیہ پر ہی منحصر ہوگا، اور کبھی جو ہے حکم منحصر ہوتا ہے افراد خارجیہ پر بھی اور افراد مقدرہ پر بھی، تو دونوں صورتیں۔ تو ہم نے اس سک کو پڑھ لیا تھا کہ اگر حکم افراد خارجیہ پر لگایا جائے تو مراد تو صرف قضیہ خارجیہ صادق آئے گا فقط، ٹھیک ہے؟ یعنی حکم فقط افراد خارجیہ پر ہونا تو قضیہ خارجیہ صادق آئے گا، قضیہ حقیقیہ صادق نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حکم افراد حقیقیہ اور خارجیہ دونوں کو شامل ہو۔ اگر حکم افراد حقیقیہ اور افراد خارجیہ دونوں کو شامل ہے تو اس صورت میں دونوں کلیہ صادق آ جائیں گے، یعنی کلیہ حقیقیہ بھی صادق آ جائے گا اور کلیہ خارجیہ بھی صادق آ جائے گا۔ کلیہ خارجیہ یوں صادق آئے گا کیونکہ جو حکم ہے وہ افراد خارجیہ کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جس کو افراد محققہ بھی کہتے ہیں۔ اور حقیقیہ کیوں صادق آئے گا؟ حقیقیہ اس وجہ سے صادق آئے گا کیونکہ قضیہ حقیقیہ کے اندر، کلیہ حقیقیہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ حکم افراد خارجیہ پر بھی ہوتا ہے، افراد مقدرہ پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، تو لہٰذا کلیہ حقیقیہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس صادق آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو حیوان ہونے کا حکم انسان کے ہر فرد پر ہے، تو حیوان ہونے کا جو حکم ہے وہ انسان کے ان افراد پر بھی لگے گا جو خارج میں موجود ہیں، اور ان افراد پر بھی لگے گا کہ جو خارج میں تو نہیں ہیں لیکن جن کے وجود کو فرض کر لیا گیا، جو بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے، سب کو لگے گا۔ کہ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ، یہ نیچے سے دوسری لائن، إِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُتَنَاوِلًا لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ يَصْدُقُ الْكُلِّيَّتَانِ مَعًا كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ۔ اور اگر حکم شامل ہو افراد محققہ اور افراد مقدرہ دونوں کو، جمیع افراد محققہ اور مقدرہ کو شامل ہو تو دونوں کلی ایک ساتھ صادق آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارا کہنا ہر انسان کل انسان حیوان۔ فَإِذًا يَكُونُ بَيْنَهُمَا خُصُوصٌ وَعُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ، تو جب ہی قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ عموم خصوص من وجہ کی نسبت پتہ ہے کہ بعض ایک دوسرے دونوں کلیوں میں سے بعض پر صادق آئے، بعض اور کبھی صادق نہ آئے، تو عموم خصوص من وجہ کی یہ نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے نسبت کے بیان میں پڑھ لیا۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی چیز میں دونوں کلیے صادق ہیں، ایک ہی مادے میں دونوں کلی صادق آئیں گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ صرف ایک ہی صادق آئے گی، دوسری نہیں صادق آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ۔ اب جو ہے وہ آگے آ جائیں۔ اب آگے جو ہے ہمارا متن شروع ہو رہا ہے۔ ماتن کیا کہتے ہیں؟ قال وعلى هذا فقس المحصورات الباقیہ، اور اسی بنیاد پر پس قیاس کر لو بقیہ محصورات کو۔ ہم نے صرف موجبہ کلیہ یعنی کل انسان حیوان کی مثال پڑھی۔ اب ماتن کہہ رہے ہیں اس سے طرح جو دیگر محصورات ہیں نا،
یعنی موجبہ کلیہ کے علاوہ جو بقیہ 3 محصورات ہیں تو ان کو قیاس کر لو، ان کو اسی سے ہی سمجھ لو۔ شارح: اقول لما عرفت مفہوم الموجبۃ الکلیۃ امکن ان تعرف مفہوم باقی المحصورات بالقیاس علیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے موجبہ کلیہ کے مفہوم کو پہچان لیا کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کب کلیہ خارجیہ مراد ہوتا ہے، کب جو ہے کلیہ حقیقیہ صادق آتا ہے، تو جب تو نے جان لیا تو تیرے لیے یہ بات ممکن ہو گئی کہ تو بقیہ محصورات کے مفہوم کو بھی جان لے۔ کیوں؟ اس پر قیاس کرنے کی وجہ سے، اس پر قیاس کرنے کے ذریعے، موجبہ کلیہ پر قیاس کرنے کے ذریعے۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى بَعْضِ مَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ۔ دیکھیں نا بھائی، وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں موجبہ کلیہ میں کیا ہوتا ہے، حکم کل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موجبہ جزیہ میں وہی ہوگا نا کہ جو حکم موجبہ کلیہ میں ہے نا، اس میں سے بعض پر حکم لگے، یعنی جن افراد پر حکم لگ رہا ہے موجبہ کلیہ میں، ان میں سے بعض افراد پر جب حکم لگے تو وہ موجبہ جزیہ بن جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ حکم موجبہ جزیہ میں اعلیٰ بعضیما انہی بعض افراد پر ہوتا ہے، ان بعض افراد پر ہوتا ہے جن پر حکم ہوتا ہے موجبہ کلیہ میں، یا الٹا ترجمہ کریں تو موجبہ کلیہ میں حکم جن افراد پر ہوتا ہے ان میں سے بعض پر موجبہ جزیہ میں حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ امور، وہ چیزیں کہ جو کل کے اعتبار سے موجبہ کلیہ کے اندر معتبر ہوتی ہیں، تو وہی چیزیں یہاں پر یعنی موجبہ جزیہ کے اندر بعض کے اعتبار سے، جزیت کے اعتبار سے معتبر ہوں گی۔ فالامور المعتبرۃ تسمى بحسب الکل معتبرۃ ہا ہنا بحسب البعض۔ تو وہ امور جو وہاں کلیت کے اعتبار سے کل ہونے کے حساب سے معتبر ہیں، وہ یہاں بعض ہونے کے اعتبار سے معتبر ہوں گی۔ اور اس کے بعد سالبہ کلیہ ہے۔ سالبہ کلیہ کہہ رہے سالبہ کلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سالبہ کلیہ میں ایجاب کلی کا رفع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہر فرض سے جو ہے وہ نفی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سالبہ جزیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سالبہ جزیہ میں ایجاب کلی کا رفع ہوتا ہے لیکن بعض سے، ٹھیک ہے؟ اور سالبہ جزیہ میں، سالبہ کلیہ میں ایجاب کلی کا رفع ہر فرض سے، اور سالبہ جزیہ میں بعض افراد سے ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ کہہ رہے ومعنی سالبۃ الکلیۃ رفع الایجاب، اور رفع الایجاب عن کل واحد واحد، اور سالبہ کلیہ کا مفہوم اور معنی ایجاب کا رفع کرنا ہے ہر فرض سے، جس کو رفع ایجاب کلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رفع ایجاب کلی کا مطلب یہی ہے نا کہ ہر فرض سے رفع کرنا۔ یہ رفع سالبۃ الجزیۃ رفع الایجاب عن بعض الاحاد، اور سالبہ جزیہ کا معنی بعض افراد سے، بعض احاد سے ایجاب کا رفع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سالبہ کلی کی مثال جیسے ہوتی ہے نا، جیسے کچھ انسان، سالبہ کلیہ یعنی کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ کی مثال ہے۔ سالبہ جزیہ کی جیسے کچھ انسان عالم ہے، کچھ انسان عالم نہیں ہے، یہ مثال بنے گی۔ کچھ انسان عالم نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ کی مثال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے دیکھیں آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ نے یہ پیچھے پڑھا کہ موجبہ کلیہ کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے نا، وہ حقیقت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور خارج کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی
دو نا یہاں پر بقیہ محصورات ہیں، ان میں بھی ظاہری بات ہے ان دو ہی اعتبار سے بحث ہوگی نا، ان دو ہی چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی بقیہ جو محصورات ہیں، چاہے وہ سالبہ کلیہ ہو، چاہے وہ موجبہ جزیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو، ان میں بھی حقیقت اور حقیقت کا اعتبار بھی کیا جائے گا اور خارج کا بھی اعتبار کیا جائے گا. کہ کما اعتبرت الموجبۃ الکلیۃ بحسب الحقیقۃ والخارج کذلک تعتبر المحصورات الاخر بالاعتبارین. جس طرح موجبہ کلیہ کا اعتبار کیا گیا حقیقت اور خارج کے حساب سے، اسی طرح دوسرے محصورات کا بھی اعتبار کیا جائے گا ان دو اعتباروں کے ساتھ، ان دو اعتباروں سے. ٹھیک ہے. وقد تقدم الفرق بین الکلیتین، اور تحقیق دونوں کلیوں کے درمیان فرق گزر چکا. دونوں کلیوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے پیچھے بالکل ہم نے واضح کر دیا، چاہے وہ کلیہ حقیقیہ ہو چاہے وہ کلیہ خارجیہ ہو. اس کی جو بحث ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. جب کلیوں کے درمیان ہم نے فرق پڑھ لیا، یعنی کلیہ حقیقیہ کے درمیان اور کلیہ خارجیہ کے درمیان کیا فرق تھا وہ ہم نے کل کے سبق میں پچھلے سبق میں کلیئر کر لیا. اب فرق باقی رہ گیا کلیہ خارجیہ جزیہ جزیہ حقیقیہ کے درمیان اور جزیہ خارجیہ کے درمیان فرق باقی رہ گیا. یعنی ان کے درمیان فرق ہمیں بیان کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. پھر سے دوبارہ جزیہ موجبہ جزیہ حقیقیہ اور موجبہ جزیہ خارجیہ. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ کہیں گے کہ جزیہ حقیقیہ جو ہے نا، جزیہ حقیقیہ موجبہ جزیہ حقیقیہ یہ موجبہ جزیہ خارجیہ سے عام ہے. کیا ہے؟ عام ہے. موجبہ جزیہ حقیقیہ موجبہ جزیہ خارجیہ سے عام ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُزْئِيَّتَيْنِ فَهُوَ أَنَّ الْجُزْئِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الْخَارِجِيَّةِ. اور بہرحال دونوں جزیوں کے درمیان فرق، دونوں جزیوں سے کیا مراد ہے؟ موجبہ جزیہ حقیقیہ اور موجبہ جزیہ خارجیہ، دونوں جزوں کے درمیان فرق بس وہ یہ ہے کہ جزیہ موجبہ جزیہ حقیقیہ یہ عام مطلق ہے موجبہ جزیہ خارجیہ سے. یعنی موجبہ جزیہ خارجیہ خاص ہے اور موجبہ جزیہ حقیقیہ عام ہے. ٹھیک ہے. موجبہ جزیہ حقیقیہ عام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی موجبہ جزیہ خارجیہ صادق آئے گا وہاں موجبہ جزیہ حقیقیہ صادق نہیں آئے گا، وہاں موجبہ جزیہ صادق نہیں آئے گا. لیکن جہاں موجبہ جزیہ حقیقیہ صادق آئے گا وہاں موجبہ جزیہ خارجیہ بھی، جہاں موجبہ جزیہ حقیقیہ صادق آئے گا وہاں موجبہ جزیہ خارجیہ بھی صادق آئے گا. اچھا یہ تھوڑی سی نا گاڑی بحث ہے، مطلب اس کو میں بورڈ پہ سمجھاؤں گا. میرے پاس ابھی پین وغیرہ کی سہولت نہیں ہے فی الوقت، کاپی وغیرہ کی، تو میں اس کو کوشش کروں گا. ہم صرف اتنا ہی رکھیں گے، اما الفرق بین الجزئیتین، اس سے ہم دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ابھی کے لیے اگلی فصل ہے آسان والی، وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آسان والی فصل ہے بحث ثالث. یہاں سے ہم بحث ثالث پڑھتے ہیں. بحث ثالث نا بہت آسان ہے، بہت آسان. آپ نے جواہر المنطق میں پڑھی ہے اس کو اچھے سے. آپ نے جواہر المنطق میں کیا پڑھی ہے؟ آپ نے یہ پڑھے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو حرف سلب ہے نا وہ موضوع اور مضمون میں سے کسی کا جز بن جاتا ہے. حرف سلب موضوع اور مضمون میں سے کسی کا
جز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے موضوع کا جز بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے محمول کا جز بنتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول دونوں کا جز بن جاتا ہے حرف سلب، ٹھیک ہے. اور کبھی تو جس میں حرف سلب کسی نہ کسی کا جز بنے، یا موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدولہ اس کو بولتے ہیں. یا آپ نے بحث پڑھ لی اچھے سے، میں نے اس کو بورڈ پہ بھی سمجھایا ہے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی یہ ایسی چیزیں جو بورڈ پہ سمجھایا جائے. یہ جواہر المنطق میں بھی تفصیلاً گزر چکا ہے، جو آپ کو شکیل صاحب نے پڑھائی ہے. پھر مرقات میں گزر چکا ہے، جو آپ کو بورڈ پر میں نے اچھے انداز میں سمجھایا. پھر قطبی میں بھی اس طرح کی بحث آئی تھی معدولہ کی، جو آپ کو میں نے بورڈ پر ریسنٹلی سمجھایا، تقریباً پچھلے ماہ سمجھایا ہوگا مجھے یاد پڑتا ہے، جس میں فہد بھائی کو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جواہر المنطق سے اس سبق کو دہرا کر آؤں گا، اور اس کو پورا نہیں کیا تھا، اس کو بھول گئے تھے. جو بھی ہے، اتنا تو یاد آنا چاہیے کم از کم. فہد بھائی کو تو یاد آ گیا ہوگا میری یہ بات. تو میں اس کو بورڈ پہ نہیں سمجھاؤں گا، کیونکہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے یہ، مطلب اتنی گہری چیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال. قال البحث الثالث فی العدول والتحصیل، بحث ثالث عدول اور تحصیل کے بارے میں. عدول یعنی معدولہ کا ذکر ہوگا نا یہاں پر، تو یہاں پر عدول اور تحصیل کا ذکر یہاں پر یعنی عدول مطلب حرف سلب کسی نہ کسی کا جز بنتا ہے نا، تو یہاں پر عدول سے مراد تحصیل یعنی کسی کا بھی جز نہ بنے. حرف سلب موضوع محمول میں سے کسی کا بھی جز نہ بنے، تو اس قضیے میں تحصیل پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس قضیے کو محصلہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر تحصیل پائی جاتی ہے. عدول، اور جس قضیے میں حرف سلب جز بنتا ہے، کسی نہ کسی کا پارٹ بن جاتا ہے، تو اس قضیے کے اندر عدول پایا جاتا ہے، اور اس پورے قضیے کو معدولہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا یا نہیں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پر زید قائم کی مثال ہے، زید کھڑا ہے، تو زید قائم. اب اس قضیے کے اندر ایجاب پایا گیا ہے. کیا پایا گیا؟ ایجاب، ٹھیک ہے. اور اس پورے قضیے کو موجبہ کہتے ہیں. لائک دس حرف السلب ان کان جزءا من الموضوع كقولنا اللہ حی جماد، او من المحمول كقولنا الجماد لا عالم. حرف سلب اگر جز ہو موضوع کا، جیسے کہ لا حی جماد ہے. لا حی کیا ہے؟ یعنی بے جان. کیا ہے بھائی؟ بے جان جماد ہے. اب اس میں جو لا حی ہے، اس میں جو لا ہے، یہ حرف سلب جز بن رہا ہے نا موضوع کا، یا نہیں بن رہا ہے. یا پھر محمول کا جز بنے، جیسے کہ جماد لا عالم ہے، الجماد لا عالم. جو جماد ہے نا، یعنی پتھر وغیرہ جن میں جان نہیں ہوتی، جمادات، وہ غیر عالم ہے، لا عالم ہے. اب دیکھیں حرف سلب کس کا جز بن رہا ہے؟ محمول کا جز بن رہا ہے. اب او منہما جمیعا، یا ان میں سے دونوں کا جز بنے، ان دونوں کا جز بنے، موضوع کا بھی جز بنے، محمول کا بھی جز بنے. سمیت القضیۃ معدولۃ، تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ معدولہ کہتے ہیں. اس قضیے کو معدولہ کہتے ہیں. پھر اس میں ظاہری بات ہے، ہر قضیہ موجبہ بھی ہوتا ہے، سالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا، یہاں پر معدولہ موجبہ بھی ہوگا، معدولہ سالبہ بھی ہوگا. معدولہ سالبہ میں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن کلیئر ہو جائے گا شرح کے اندر. موجبہ کیا ہوتا ہے؟ موجبہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایجاب ہو، اور سالبہ جس میں سلب ہو. کہہ رہے ہیں موجبتاً کانت او سالبتاً، چاہے معدولہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو. وَإِن لَّمْ يَكُن جُزْءَ الشَّيْءِ مِنْهُمَا سُمِّيَتْ مُحَصَّلَةً إِن كَانَتْ مُوجِبَةً وَبَسِيطَةً
موجبتاً ان کانت سالبتاً، اور اگر کچھ بھی جز نہ بنے ان دونوں کا، یعنی موضوع اور معمول میں سے کسی کا بھی جو ہے وہ حرف سلب جز نہ بنے تو اس کو محصلہ کہتے ہیں اگر موجبہ ہو، اور بسیطہ کہتے ہیں اگر سالبہ. بسیطہ کہتے ہیں اگر سالبہ، یعنی حرف سلب کسی کا بھی جز نہ بنے، نہ موضوع کا جز بنے نہ محمول کا جز بنے، تو وہ محصلہ ہوگا اگر موجبہ. اگر سالبہ ہے تو وہی بسیطہ نام بن جائے گا اس کا. تو یہ بھی آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں. اقول، شارح کہتے ہیں القضیۃ اما معدولۃ او محصلۃ، قضیہ یا تو معدولہ ہوتا ہے یا محصلہ ہوتا ہے. لأن حرف السلب اما یکون جزءا لشیء من الموضوع والمحمول، کیونکہ حرف سلب یا تو جز ہوگا کسی چیز کا موضوع اور محمول میں سے، یا تو حرف سلب موضوع اور محمول میں سے کسی چیز کا، موضوع میں سے کسی چیز کا جز ہوگا، او لا یکون، یا کسی کا بھی جز نہیں ہوگا. فإن کان جزءا اما من الموضوع کقولنا الحی جماد، پھر اگر حرف سلب جز ہو یا تو موضوع کا جیسے کہ لا حی جماد ہے، او من المحمول کقولنا الجماد لا علم، یا پھر محمول کا جز ہوگا جیسے کہ جماد لا علم ہے، او منہما جمیعا، یا دونوں کا جز ہوگا کقولنا لا حی لا علم، جیسے کہ لا حی لا علم ہے، بے جان جو ہے وہ غیر عالم ہے. بے جان غیر عالم ہے کہ نہیں ہے نا. اب اس میں دیکھیں لا حی، جو لا ہے یہ موضوع کا جز بن رہا ہے، اور لا علم، اب اس میں بھی جو لا ہے یہ کس کا جز بن رہا ہے؟ محمول کا. سمیت القضیۃ معدولۃ، تو اس قضیے کو معدولہ کا نام دیا گیا ہے یا جائے گا. موجبتاً کانت او سالبتاً، چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں معدولہ ہوگا. اور آپ نے اب یہ پڑھا تھا کہ جواہر المنطق میں کہ اگر حرف سلب موضوع کا جز بنے تو معدولۃ الموضوع، اگر حرف سلب محمول کا جز بنے تو معدولۃ المحمول بولیں گے. پھر اگر حرف سلب دونوں کا جز بنے تو ہم اس کو بولیں گے معدولۃ الطرفین. یہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ فَأَمَّا الْأُولَىٰ فَمَعْدُولَةُ الْمَوْضُوعِ، اور بہرحال پہلا وہ معدولۃ الموضوع ہے. پہلا یعنی جب حرف سلب موضوع یا محمول کا جز بنے، موضوع کا جز بنے تو معدولۃ الموضوع. وَأَمَّا الثَّانِیَةُ فَمَعْدُولَةُ الْمَحْمُول، بہرحال دوسری شکل تو وہ معدولۃ المحمول ہے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَمَعْدُولَةُ الطَّرْفَيْنِ، اور بہرحال تیسری شکل بس وہ معدولۃ الطرفین ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَعْدُولَةً، اب یہاں سے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قضیے کو معدولہ کیوں کہتے ہیں. اس قضیے کو معدولہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حرف سلب کی وجہ کیا ہے؟ حرف سلب کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئے نفی کے لیے، سلب کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی حرف سلب جب بھی آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کسی چیز کی کسی چیز سے نفی کر دیتا ہے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو حرف سلب اس معدولہ کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلی وجہ سے نکل کر جز بن جاتا ہے. وہ ایک شے کی طرح ہو جاتا ہے، کسی کا پارٹ بن کے وہ ایک شے کی طرح ہو جاتا ہے. تو اب جس طرح کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ثابت ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے جو ہے وہ اس سے کسی چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سلب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب حرف سلب یہاں پر کسی کا پارٹ بن گیا نا، حرف سلب کسی کا پارٹ بن گیا نا، تو وہ ایک شے واحد کی طرح ہو گیا. یعنی اس میں بھی جو ہے نا حرف سلب جس کا پارٹ بنے وہ چیز، اس چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ثابت ہوگا، یا اس چیز سے
کچھ اس چیز سے کسی چیز کی نفی ہوگی چونکہ وہ شیء واحد کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حرف سلب جو ہے وہ اپنی اصلی حالت سے، اصلی وضع سے نکل کر عدول کر جاتا ہے، تو اسے اس وجہ سے قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ معدولہ کہتے ہیں۔ کہ وہ احمد سمیت معدولۃ، اس قضیے کو معدولہ کا نام دیا گیا ہے۔ فقط اس قضیے کو معدولہ فقط اس لیے کہا گیا ہے لأن حرف السلب کلیس غیر ولا انما وضعت فی الاصل للسلب والرفع، کہ حرف سلب، کیونکہ حرف سلب جیسے کہ لیسا، غیر، لا، فقط وضع کیے گئے ہیں اصل میں سلب اور رفع کے لیے، سلب اور نفی اور رفع کے لیے۔ فَإِذَا جُعِلَ مَعَ غَيْرِهِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، پھر جب اسے یعنی حرف سلب کو غیر کے ساتھ ملا دیا گیا، جب غیر کے ساتھ ملا دیا گیا شیء واحد کی طرح، ٹھیک ہے، ایک چیز شیء واحد کی طرح جب حرف سلب کو کسی اسم کے ساتھ ملا دیا گیا، یثبت لہ شیء، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ثابت ہوگا، او ہوا لشیء، یا وہ بھی کسی چیز کے لیے ثابت ہوگا، او یسلب عنہ، یا اس چیز سے بھی کچھ نہ کچھ سلب ہو رہا ہوگا، او عن شیء، یا اس کو بھی جو ہے وہ کسی چیز سے سلب کیا نفی کی جا رہی ہوگی، فقط عُدِلَ بِهِ عن موضوعه الاصلی الی غیرہ، تو تحقیق حرف سلب کو موضوع اصلی سے عدول کر لیا گیا غیر کی طرف، بس حرف سلب اپنے اصلی موضوع سے یعنی اصل وضع سے عدول کر گیا الی غیرہ، غیر اصل وضع کی طرف، اپنے علاوہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یوں اس قضیے کو معدولہ کا نام دیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ لِلْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِثَالَيْنِ وَدُونَ الثَّالِثَةِ، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مصنف نے یعنی ماتن نے کیا کیا، صرف معدولۃ الموضوع اور معدولۃ الطرفین کی مثال بیان کری، جو تیسری شق ہے نا یعنی معدولۃ الطرفین، اس کی مثال نہیں بیان کری، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ تھوڑی ذہن کا استعمال کریں کہ جب مصنف نے معدولۃ الموضوع اور محمول کی مثال دے دی نا، تو اس سے معدولۃ الطرفین کی مثال واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ معدولۃ الطرفین کا مطلب کیا ہے؟ موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے حرف سلب، تو جب دونوں کا جز بن رہا ہے حرف سلب تو وہ اس کی مثال بنے گی نا، تو حرف سلب کے موضوع کا فقط یا فقط محمول کا جز بننے کی مثال گزر چکی، تو اسی سے بھائی مثال خود ہی واضح ہو جاتی ہے معدولۃ الطرفین کی، کہ نا انما اورد للأولی والثانیۃ مثالا دون الثالثہ، اور مصنف نے فقط پہلی شق اور دوسری شق کے لیے مثال وارد کی، نہ کہ تیسری شق کے لیے، لأن قد علم من المثال الاول الموضوع المعدول والمثال الثانی المحمول المعدول، کیونکہ تحقیق پہلی مثال معدولۃ الموضوع سے اور دوسری مثال محمول المعدول یا معدولۃ المحمول سے معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی لأنہ کی ضمیر جاری ہے معدولۃ الطرفین کی طرف، کہ معدولۃ الطرفین کی مثال جو ہے نا، مثال اول موضوع المعدول سے اور مثال ثانی محمول المعدول سے معلوم ہو گئی ہے۔ موضوع المعدول یعنی معدولۃ الموضوع، محمول المعدول یعنی معدولۃ الطرفین، یعنی ایک چیز کے دو نام ہیں،
جو آپ کا من کرے، دل کرے، آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں، آگے جو ہے بول رہے ہیں وَقَدْ عُلِمَ مِثَالُ مَعْدُولَةِ الطَّرْفَيْنِ بِجَمِيعِهِمَا مَعًا، لہٰذا معلوم ہو گیا، تحقیق معلوم ہو گیا معدولۃ الطرفین کی مثال، ان دونوں کی، ان تمام کی مثالوں کے ذریعے، ان تمام کے ذریعے یعنی ان دونوں کے ذریعے معدولۃ الطرفین کی مثال معلوم ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ مُحَصَّلَةً سواء كانت موجبة أو سالبة۔ اور اگر حرف سلب جز نہ ہو موضوع اور محمول میں سے کسی چیز کے لیے، موضوع اور محمول میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو تو قضیے، اس قضیے کو محصلہ کا نام دیا گیا ہے، برابر ہے کہ وہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ کقولنا زید قائم ولیس بکاتب، جیسے کہ ہمارا قول ہے زید کھڑا ہے، زید کاتب ہے یا زید کاتب نہیں ہے، یعنی اس طرح کی عام مثالیں، عام طر جو مثالیں ہوتی ہیں نا وہ سب محصلہ کی ہوتی ہے۔ وجہ التسمیہ تھی، اب یہاں پر وجہ تسمیہ بولنے کہ بھائی چلو آپ نے معدولہ کو معدولہ کہنے کی وجہ تو بتا دی، اب جو محصلہ ہے اس کو محصلہ کہنے کی کیا وجہ ہے بھائی، محصلہ کہنے کی وجہ بھی تو بتاؤ نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک سوال آئے گا کہ آپ بولیں گے متن میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی موجبہ ہو تو محصلہ، سالبہ ہو تو بسیطہ، تو اس کو کلیئر کریں گے۔ ابھی آپ وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر وجہ تسمیہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو محصلہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محصلہ کا مطلب ہوتا ہے وجود، وجودی، ٹھیک ہے، محصل کہتے ہیں وجودی کو، یعنی جس کا وجود ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجودی، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں یا ایگزسٹ کرتی ہیں وہ وجودی ہیں، جیسے آپ وجودی ہیں، میں وجودی ہوں، کتاب جو ہے یہ وجودی ہے، وجودی مطلب وجود والا، محصل مطلب وجودی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع اور محمول ہے، موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے، وجودی ہوتا ہے، محصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجودی ہوتا ہے اور محصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس کو محصلہ کہتے ہیں۔ میں نے وجودی کی وضاحت یہ کری جو موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی موجود ہو اس کا سلب نہ ہو، مراد یہ ہے کہ اس کا موجود ہو اس کا سلب نہ ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ وجودی ہیں، میں بھی وجود ہوں، یہ کتاب ہے یہ وجودی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں جیسے عالم ہے یہ وجودی چیزیں ہیں، لیکن میں کہوں گا نا لا عالم تو یہ وجودی نہیں رہا، میں کہوں گا نا لا کاتب یہ وجودی نہیں رہا، میں کہوں گا لا انسان یہ وجودی نہیں رہا، لا حیوان یہ وجودی نہیں رہا، سمجھے نا وجودی کیا ہوتی ہے۔ کہہ رہے ووجہ التسمیہ ان حرف السلب اذا لم یکن جزءا من طرفیہا، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرف سلب جب طرفین میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو تو فکل واحد من الطرفین وجودی محصل، تو طرفین میں سے ہر ایک وجودی ہو جائے گا، محصل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، وجودی ہو جائے گا، محصل۔ اس وجہ سے قضیے کو محصلہ کہتے ہیں، یعنی آخر میں تعین لگاتے ہیں کیونکہ قضیہ یہ مؤنث ہے، اس مناد میں سے محصل کی جگہ محصلہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجودی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجودی کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حیوان یہ وجودی ہے، لا حیوان یہ وجودی نہیں ہے، انسان یہ وجودی ہے، یعنی لفظ انسان وجودی ہے، لا انسان یہ وجودی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے سبق۔